بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گورنمنٹ سیاست کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ خبر یہ ہے کہ آرمی چیف کی تعیناتی کے حوالے سے شہباز شریف صاحب نے بڑا قدم چکتا پہل کر دی ہے۔ یہ معاملہ کیا ہے اس پر بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے میں آپ سے عرض کروں کہ آج کے لیے خبر کا بہت رولا پڑا ہوا ہے، بڑے چرچے ہیں، پی ٹی آئی والے لڑیاں پا رہے ہیں جناب ٹول ٹمکے دے نال اس خبر کو گج وج کے ٹویٹر کے اوپر، فیس بک کے اوپر، انسٹاگرام کے اوپر۔ یہ بندہ انہاں تیناں شاواں دے نہیں ہے، انہوں واٹس ایپ کھڑکائی جا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر واٹس ایپ بھی نہیں کسی کے پاس ہے تو انہوں ایس ایم ایس کری جا رہے ہیں اس خبر کا لنک۔ یہ ساری جو خبر ہے، یہ خبر ہے جناب جنرل قمر جاوید باجوہ جو کہ ہمارے آرمی چیف ہیں، ان کے اور ان کے خاندان کی کوئی جائیداد میں اضافہ ہوا ہے، سر کو بے تحاشا اضافہ ہو گیا۔ اس خبر کے مطابق فیکٹ فوکس ایک ویب سائٹ ہے، احمد نورانی صاحب اس ویب سائٹ کے کرتا دھرتا ہیں، انہوں نے یہ وہاں پر خبر بریک کی ہے۔ یہ احمد نورانی صاحب جو ہے نا، یہ وہی صحافی ہیں جنہوں نے پاپا جونز پیزا والی خبر جو ہے وہ بریک کھڑکائی تھی، آپ کو یاد ہے، بڑی خبر تھی جنرل عاصم سلیم باجوہ کے حوالے سے کہ ان کے خاندان نے ایک پاپا جونز پیزا کے نام سے ایک وڈا یا کام شروع کیتا ہے، اور کتوں اینے پیسے آئے۔ اس وقت یہ گفتگو شروع ہوئی تھی، نون لیگ والے اس ویلے اس خبر نو بہت زیادہ بڑا چڑھا کے پیش کر رہے تھے۔ یہ احمد نورانی صاحب جو ہے نا، میں تھوڑا سا ان کا آپ کو بیک گراؤنڈ بتا دوں۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ پروفیشنل جرنلسٹ ہیں، دوسرا یہ ہے کہ یہ رحمت علی راضی ہوا کرتے تھے، ہمارے ایک بڑے سینئر صحافی تھے، بڑے ان کی بیوروکریسی کے حوالے سے ان کو علم ہوتا تھا کہ کیڑا کدا پتر ہے، کیڑا کدا پنوجا ہے، کدا جوائی ہے جی، وہ سارے بیوروکریٹس کو جانتے تھے۔ کئی دفعہ انہوں نے ایوارڈ بھی حاصل کیے اپنی خبروں کے اوپر، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے۔ یہ ان کے بھانجے ہیں احمد نورانی صاحب، تو تحقیق کر کے خبر دینا ان کی سرشت میں شامل ہے۔ میں ایکچولی بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ ان کے ظاہر پہلے استاد ماما جی ہوں گے نا، تو ماما جی آپ بڑے تحقیقاتی سر، تو انہوں نے پھر ظاہر ان سے سیکھا ہوگا، تو پھر ان میں بھی یہ چیز شامل ہے۔ بہر اس بات کو میں چھوڑ دیتا ہوں۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ مجھے نہیں پتا کہ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب اور ان کے خاندان کے حوالے سے، ان کی بیوی کے کاروبار کے حوالے سے، ان کی جو بہو ہے ان کو اچانک سے کتنے پلاٹ لب گئے، ناصر مٹھو کے حوالے سے، ناصر مٹھو ان کے سمدھی ہیں، ان کے بے تحاشا پیسے پوسے کہاں سے نکلے۔ میں آپ کو سچی بات بتاؤں، یہ جو اربوں خربوں روپے کے رولے ہوتے ہیں نا بھائی نا، میرے تو بہت پرے دی گلاں نے۔ میں اس قسم کے لوگوں سے میری میل ملاقات ہی نہیں ہوتی۔ اگر کتے ہو جائے تو مینوں ویسے ہی جڑا نا میری طبیعت بے چینی جی پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ مجھے وہاں پر بیٹھ کر یہ احساس ہوتا ہے جیسے میں اپنے جو میری کلاس کے لوگ ہیں ان کے ساتھ جنہوں نے ظلم کیا ہوا ہے ان کے درمیان بیٹھا ہوں۔ مجھے لگتا ہے میں اپنے پراواں دے جڑے نے مجرم نے نا انہوں دے نال بیٹھا ہوں، لہٰذا میں وہاں پر ان ایزی فیل کرتا ہوں۔ تو یہ اربوں خربوں روپے والے، کروڑوں روپے والے لوگ جو ہے نا، یہ میرے نال انہاں دا گزارا نہیں ہوتا۔ مجھے ان چیزوں کا نہیں علم، سچی بات یہ ہے۔ ساڈا ڈیفینس دے وچ پاٹانا بھائن کی تلت پوجرا والا ڈیفینس، ایب ڈی ایچ اے لاہور، ڈی ایچ اے کراچی، ڈی ایچ اے ملتان، سانوں بھائی نے چیواں دا پتہ ہی کوئی نہیں، لیکن خبر آ جاتی ہے۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ اگر نہیں ساڈا اتنے کاروبار کوئی نہیں تو خبر نہیں آتی، خبر آ جاتی ہے، اڑتی اڑاتی کو لوگ بتا دیتے ہیں، وہاں پہ چلے جائے۔ خبر کے پیچھے انسان کو کہیں بھی جانا پڑتا ہے، وہ اس حد تک مجھے معلومات ہوتی ہیں۔ ناصر مٹھو کا نام میں نے زندگی میں پہلی دفعہ عمران ریاض خان کے منہ سے سنا تھا، ایک ٹی وی چینل کے حوالے سے۔ بعد میں انہوں نے معافی مانگ لی، جتوں میں نے شک پیا کہ وہ ہوا کوئی بڑا تگڑا آدمی ہے یا یہ بیک گراؤنڈ بڑی تگڑی ہے، پہلوان نو معافی منگنی پی گئی۔ تو اب انہوں نے بتایا کہ وہ جناب جو بڑے پیسے پوسے انہوں نے کمایا، خبر ٹھیک ہوگی، خبر غلط ہوگی، میں اس کے میرٹس پہ نہیں جا رہا۔ میں بالکل نہ جنرل قمر جاوید باجوہ کی حمایت کر سکتا ہوں، نہ ان کی مخالفت کر سکتا ہوں، مجھے اس بارے میں ککھ نہیں پتہ۔ لیکن جس چیز پر میں بات کرنا چاہتا ہوں اور جس کی وجہ سے میں نے یہ موضوع چھیڑا نا سر، وہ ہے ٹائمنگ۔ ٹائمنگ بہت اہم ہوتی ہے، خاص طور پہ پولیٹیکل جو سین ہوتا ہے اس میں جو لوگ انوالو ہوتے ہیں اس کے حوالے سے جو خبریں آتی جاتی ہیں نا سر، وہ بہت اہم ہوتی ہیں۔ لیکن اس میں سب سے زیادہ اہم چیز ہوتی ہے کہ ٹائم کیا ہے۔ آپ کو میں تھوڑا سا پیچھے لے کے جاتا ہوں، 6 سال پیچھے۔ آپ یاد کیجئے جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب جو ہیں وہ آرمی چیف تعینات ہونے والے تھے، اس دوران مسلم لیگ نون کے ایک انتہائی اہم سینیٹر، اچھا وہ نون لیگ کے سینیٹر نہیں ہیں لیکن ووٹ چونکہ نون لیگ پاندی انہوں نے ہمیشہ ہی
پروفیسر ساجد میر صاحب کی بات کرتا ہوں میں، ان کے پاس پرچی ہے پائن، وہ سعودی عرب کی ہے کہ نا، سعودی عرب کے شاہی خاندان کی ایک پرچی ان کے پاس ہے، وہ ہر دفعہ میاں نواز شریف جا کے 2 کارڈ کھیڑ دے، ایک جا کے دس دینے کہ میں بھی کشمیری تو بھی کشمیری، ایک تو وہ برادری کارڈ کھیلتے، دوسرا کارڈ وہ کھیلتے ہیں پرچی والا کارڈ جو ہے وہ زیادہ کارگر ہے، ورنہ کشمیری دے پائن میں بھی میں نے تو میاں نواز شریف نے کدی نہیں کیا کہ یار تو ایم پی کی ٹکٹ لے لے، میں ویسے ایک بات کر رہا ہوں، لیکن میں یہ چاہیے بھی نہیں ویسے ٹکٹ کوئی، لیکن میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو کارڈ ہے نا یہ والا یہ زیادہ اہم ہے پرچی والا، تو اس پرچی دے سر تے پائن نا ہر دفعہ بن جاتے ہیں سینیٹر، اور انہوں نے یہ ایک بیان دے دیا تھا ایک قمر جاوید باجوہ کے اوپر، ایک میں یہ سمجھتا ہوں انہوں نے ایک غلط الزام لگا دیا تھا، اور وہ الزام جو ہے وہ پاکستان میں بہت زیادہ یعنی عام ہو گیا، جسے بھی لا دے چکے، تو وہ اس وقت ابھی اپوائنٹ ہوئے تھے، ان کے نام پر ٹک لگا تھا، وہ اوکے ہوئے تھے، آرمی چیف بننے جا رہے تھے، یہ وہ ٹائم تھا جب قمر جاوید باجوہ صاحب کو پھر ادھر ادھر کے لوگوں نے جا کے بتایا کہ آقا یہ کام آپ سے مسلم لیگ نون کے نواز شریف نے کروایا پائن، اور پھر جب باجوہ صاحب آ گئے تو پھر جو نواز شریف نے لوئی وہ تہاڈے سامنے، ٹھیک ہے۔ اچھا پھر جناب اب قمر جاوید باجوہ صاحب جا رہے ہیں، یعنی ان کی ظاہر ہے کہ اب 29 تاریخ کو ریٹائر ہو جائیں گے، فی الحال بادی نظر میں تو ایسے ہی لگ رہا ہے نا۔ اچھا اب اگر وہ ریٹائر ہو جاتے ہیں سر تو یہ ان کے جانے کا ٹائم ہے، اور اس ٹائم پہ جو خبر آ رہی ہے وہ ان کے فائنینشیل سٹیٹس کے حوالے سے، ان کے خاندان کے فائنینشیل سٹیٹس کے حوالے سے ہے، اور ظاہر ہے اس خبر کو دینے کا مقصد صرف ایک ہے کہ کسی بھی طریقے سے جو ہے وہ ان کے یہ بتایا جائے کہ انہوں نے کرپشن کی ہے، یا ان کے خاندان نے ان کے آرمی چیف ہونے کا ناجائز فائدہ اٹھایا، ٹھیک ہے، اس طرح سے بات کر لیتے ہیں، اس خبر کا مقصد صرف یہ ہے۔ اچھا یہی احمد نورانی صاحب ہیں جنہوں نے خبر دی تھی جنرل آصف سلیم باجوہ کے والے سے، اس نے پی ٹی اے والے پائے نے جہاں بھی پیزا دی بھی گل کرتا سی نا، نیڑے لنگتے ہوا پی ٹی اے کے کچھ لوگ کھڑے ہیں، فرض کرو تو کسی نے کہتا یار پیزا کھا لئیے، وہ اس کے پیچھے پڑ جاتے تھے کہ تو سن چھیڑے ہے، اس حد تک وہ خلاف تھے پاپا جونز پیزا کی خبر کے اوپر، اور احمد نورانی کے اوپر ہر قسم کا فتویٰ، ہر قسم کا حربہ انہوں نے استعمال کیا، کبھی کہا جی یہ مریم نواز شریف کا پیڑ ہے، کبھی انہوں نے کہا جناب نواز شریف کو براہ راست پیسے پڑتا ہے۔ احمد نورانی صاحب ہی کی خبر تھی، انہی کی وہ جو ایک ہے نا کیا کہتے ہیں وہ جو بابا ڈیم والا ثاقب نثار، جس میں وہ ایک آڈیو تھی، وہ کہہ رہا ہے کہ باپ بیٹی کو سزا دینی پڑے گی، ٹھیک ہے، اس آڈیو کی بھی فرانزک کروا کے احمد نورانی نے فیکٹ فوکس پہ لگائی تھی۔ تو میں کہنا ایکچولی چاہتا ہوں کہ اس وقت پی ٹی اے والے نے بہت غصہ سی احمد نورانی کے اوپر، اس کے خلاف ٹرینڈز بنائے تھے انہوں نے، آج پی ٹی اے والے اس کو اپنے ماتھے کا جمر بنا کے لگے پھرنے، ہر ایک نو جناب وہ خبر کا لنک بھیج رہے ہیں، ری ٹویٹ کرتے جا رہے ہیں، چیزوں کو پھیلاتے جا رہے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ اب یہ خبر جو ہے جنرل قمر جاوید باجوہ کے خلاف جاتی ہے، اور جنرل قمر جاوید باجوہ کو وہ اپنا مخالف سمجھتے ہیں، یہ ہے پوائنٹ ٹوٹل کہانی۔ اچھا اب ٹائمنگ اہم ہوتی ہے، میں سچی بات ہے یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ 30 کے بعد آ جاتی خبر تو کوئی آسمان تے ڈگ نہیں سی چلا فرینکلی، اب آ گئی ہے تو اب بھی صرف اتنا ہی ہوا ہے کہ خبر مطلب ہے کہ ذرا چونکہ سٹنگ آرمی چیف ہے تو بڑا کوئی سنیا کہ بڑا رولا پہ گیا ہے۔ اب جو ہیں اپنا اسحاق ڈار صاحب، انہوں نے ایک طارق محمود پاشا صاحب ایک ایڈوائزر ہے جو کہ ایف بی آر کے، وہ سر ان کو کہہ دیا کہ تحقیقات کرو یہ تفصیلات باہر کیسے گئیں۔ اب اس جملے کو یہ جو خبر ہے کہ تفصیلات چیک کرو، سر اس پر مجھے تو ہنسا آیا، اسحاق ڈار صاحب کی معصومیت کے اوپر بھی میرا خیال ہے، سر ویب سائٹ پہ جاؤ پئی پائیں تسی لکا ہی نہیں سکتے، ٹھیک ہے، آپ کے پاس صرف شناختی کارڈ نمبر ہونا چاہیے، ویب سائٹ پہ جائیں، کسی کو ریکویسٹ کرے، پیسے پے کرے، آپ کو ہر چیز مل جاتی ہے۔ یہ کیڑا کو رولا ہے، آپ کا یہاں پہ کلر کے واقف ہونا چاہیے صرف پورے ایف بی آر کے کسی ایک سسٹم کے اندر، آپ کو ہر شے لب جاندی ہے، اس میں کون سی ایسی بات ہے؟ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اسحاق ڈار صاحب جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب چیک کرو تفصیلات کی باہر آئی ہیں، تو اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے حضور کہ جو تفصیلات سامنے آئی ہیں ڈار صاحب اس سے اتفاق کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کو درست تسلیم کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ اس سٹیٹمنٹ کے دو مطالب نکلتے ہیں، لیکن طارق محمود پاشا صاحب کون ہیں؟ ایف آئی کتوں آیا ہے؟
یہ کہاں سے FBR کے ایڈوائزر بن کے آگے ہیں؟ یہ بات جو ہے نا یہ جاننا ذرا مشکل ہے. مسلم لیگ نون میں ان کو کوئی نہیں جانتا سر، اور اس لیول پہ تو کوئی بھی نہیں جانتا کہ بھائی ایڈی ویڈی پوسٹ لے لوے. پھر کہاں سے آ گئے؟ کس نے لگوایا ان کو؟ پتہ کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے. میں بھی پتہ کرنا چاہیے. تھوڑے جو کسی نے پتہ ہوئے نا دسنا ضرور. مجھے لگتا ہے ادھر ہی آیا جدھر اور بہت سارے لوگ آتے ہیں. یہ من لگتا ہے اسے پاسوں کسی پاسوں آیا ہے. تو یہ اس وقت جو سین چل رہا ہے نا وہ پٹواری ورسز جو ہیں اپنا یوتھیے ان کے درمیان چل رہا ہے. ایک دھڑا جنرل قمر جاوید باجوہ کی ڈیفینس میں سامنے آ گیا اور ایک دھڑا جو ہے وہ ان کی مخالفت میں سامنے آ گیا ہے. یہ سیاست ہے سر. ہمارے پولیٹیکل ایکٹیویزم جو ہے نا سر وہ یہ ہے. میرا خیال آج یہ حالت ہو گئی ہے ہمارے پولیٹیکل ایکٹیویزم کی. کوئی دور ہوتا تھا، لیکچر ہوا کرتے تھے. یہ لارنس گارڈن کے اندر ایک بارادری سی ہے سر، وہاں پر ہمیں جو ہے باقاعدہ بلا کے نا تو سرخ انقلاب کے حوالے سے لیکچر دیے جاتے تھے، تاریخ بتائی جاتی تھی. بڑے سینئر لوگ ہوتے تھے، لک آگے نہ ہوتے ماں ناول کڈ کے دوستوں وسکی دا تے او سانوں پڑھایا جاتا سی، ورنہ پڑھے جاؤ تے بھائن ادو نا سزا ہو جاتی سی. ٹھیک ہے، تو ایک دور وہ ہوتا تھا. ایک دور یہ ہے کہ جو کچھ ہونا ہے گھر بیٹھے ڈرائنگ روم باتھ روم کچن تھی کتنے بیٹھے ہو ٹویٹر تے جو مرضی کری جاؤ، کوئی پوچھنے دسنے والا نہیں ہے. یہ ہے پولیٹیکل ایکٹیویزم رہ گیا. بہرحال آرمی چیف کی تعیناتی اس وقت ایک بڑا مسئلہ بنا ہوا تھا، لیکن شہباز شریف صاحب نے بڑا قدم ایک اٹھا دیا ہے اور خط سر ایک لکھ دیا انہوں نے وزارت دفاع کو کہ یہ پروسیس اب شروع کر دیں. آپ آرمی چیف کی تعیناتی کے حوالے سے سمری بھیجو. یہ وزارت دفاع کو انہوں نے لکھ دیا ہے. اب پروسیس کے حوالے سے پہلا قدم آ گیا. اب جو ہیں اپنا خواجہ آصف صاحب ان کی ظاہر انڈر ہے وزارت دفاع، وہ سیکٹری دفاع سنیا چھٹی گیا حسیبال آ جائیں گے واپس، اور وہ پھر ایک لسٹ جو ہے وہ بھیجی جائے گی کہ جناب اے سینئر نے دیکھ لو. جب یہ لسٹ آئے گی تو ساتھ آرمی چیف ایک ڈوزیئر بھی بھیجا کرتے ہیں، تو وہ ڈوزیئر بھی آ جائے گا کہ میرے خیال سے اے بہتر ہے. ٹھیک ہے، اب یہ سارا پروسیس خواجہ آصف صاحب کے مطابق یہ ہے کہ اگلے 2-3 روز میں یہ کمپلیٹ ہو جائے گا، یعنی 25 تاریخ تک کمپلیٹ ہو جائے گا، نواں آرمی چیف آ جائے گا. یہ ان کا یہ خیال ہے. تو اب دیکھتے ہیں کہ کمپلیٹ ہوتا کہ نہیں ہوتا. لیکن اس سے پہلے والے ویلاگ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ چیزیں اتنی سمپل اور سادہ نہیں ہیں. عارف علوی صاحب کتے نہ کتے کڑکی پا کے بیٹھے ہیں اور حکومت اس پر پریشان ہے. اس کا کوئی نہ کوئی حل وہ نکال بھی لے گی. اتنی پریشانی نہیں ہے ان کو. یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ 30 سمیت نواسے پوتے پوتیاں سمیت پلوان سیر تے نکل گئے. ٹھیک ہے، اگر پریشانی کی بات ہوتی تو میاں نواز شریف سر لندن میں بیٹھا ہوتا، وہ یورپ کے ملکوں میں سیریں نہ کر رہا ہوتا. اسی طرح جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، اگر حکومت جو ہے وہ پھنسی ہوتی تو یہ جو عمران خان زمان پارک میں قید ہو کے بیٹھا ہے نا، پائن بڑے بڑے دعوے کر رہے ہوتا، یہ خود میڈیا کے ساتھ بات چیت کرتے، کل اسد عمر شاہ قریشی کو نہ بھیجتے، خود قوم سے خطاب کرنے نکل پڑتے اگر انہیں کو منو پھنسایا ہوتا تھے. لہٰذا اتنی ٹینس صورتحال نہیں ہے، گھبران دی لوڑ نہیں ہے. ایڈی چیزیں سیٹل ہو جائیں گی، چھوٹی موٹی وہ کیا کہتے ہیں چیزیں جو ہیں وہ گڑبڑ ہوتی رہتی ہیں. وہ ایک فلم تھی مجھے اچانک یاد آ گئی، شاہ رخ خان کی، ہماری جوانی کے دور میں تھی کہ دل والے دلہنیاں لے جائیں گے. ہاں، اس کا ایک ڈائلاگ تھا کہ بڑے بڑے دیشوں میں چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی رہتی سینوریٹا، تو وہ انج دی چھوٹی چھوٹی گلاں نے کوشش کر رہی ہے عمران خان بیٹھ کے کہ کسی طریقے دے نال چودھریاں دے گھر کے گند پا دئیے، پر چودھری بڑے ڈاڈے نے بہو جی لتر بھی مارن گے تے پھر ہاتھ بھی نہیں روکن گے. مجھے ایسے ہی لگ رہا ہے کیونکہ عمران خان باز نہیں آ رہا. آپ لوگوں کو پتہ نہیں کیسا لگ رہا ہے، جیسا بھی لگ رہا ہے لکھیے گا ضرور، مگر ذرا تہذیب کے ساتھ. پھر وقت اتنے ملتے اگلے ولاگ میں.